جی ناظرین، ہدایت اسپیشل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ مشتاق حسین شاہدی صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی پیاری گفتگو اس پہلے حصے میں آپ نے سنی ہے۔ کچھ ہی دیر میں آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے، جو بھی اس ماہ اذا میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں، جو بھی ہم اس میں کمیوں کی بات ہو رہی ہے، ہماری اصلاح کی بات ہو رہی ہے، تو جو بھی اپنی آپ اصلاح کے لیے بات کرنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں۔ رانا صاحب، بہت ہی ایک اچھی گفتگو کہ ایسے نکات پر آج کل ممبر سے بھی بات نہیں ہو رہی کہ جو اصل میں حقیقت میں بات ہونی چاہیے، لیکن اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے۔ میں کچھ مجالس میں گیا تو ایسے علماء کرام اب بالکل بے باک وہ والا سلسلہ نہیں ہے، وہ بالکل بات کر رہے ہیں کہ آپ میں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ یزید کی جو عادات تھی وہ آپ اپنائے ہوئے ہیں، تو وہ بالکل بے دھڑک ہو کے بات کی جا رہی۔ تو یہ جو آہستہ آپ محسوس کریں آپ خود بھی کہ تھوڑی سی چینج آ رہی ہے، اب ممبر سے یا ٹی وی سے وہ بات جا رہی ہے کہ بے شک لوگوں کو کھٹکتی ہے، بری لگتی ہے تو لگے، لیکن ہم نے حقیقت بیان کرنی ہے، تو یہ چینج آپ بھی دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں تو اس کا ابھی ابتدا ہے، ابتدائی ہے، تھوڑی سی کرن سی پھوٹی ہے، کرن سی ہے جو میں تو مسلسل فیس کرتا رہا ہوں۔ جی 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 مسلسل جو ہے جی کہ اس میں عجیب یہ ہے کہ یہ دن جو ہوتے ہیں، اس دن میں جہاں فضائل ہیں، لیکن فضائل کے ساتھ جب اتنے خوش ہوتے ہیں تو ہم نے اپنے اندر تبدیلی کتنی پائی۔ میں اتنی درخواست کرتا ہوں یہ کہ جب وہ اتنی بات دشمن نے میں اندازہ لگائیے صدیاں گزر گئی، شہید کرتا رہا، ہر امام کی شہادت ہے، لیکن آج تک کہیں کوئی نقص نظر نہیں آیا۔ آج بھی ولایت کہتے ہیں تو وہیں تک پہنچتی ہے، سب کچھ ولایت کا مرکز وہی کہلاتے ہیں۔ تو آج تک بھی صرف ہمارے لوگوں نے ان کی عظمتوں کو معجزات کتابیں نہیں لکھی ہیں، ہمارے دوسرے بھائیوں کو علماء نے، کہ بہت کثرت لوگوں نے جو 12 اماموں تک ان کے معجزات، ان کی قدر و منزلت، ان کی منزلت یہ ہے ان کے متعلق لکھے ہیں۔ تو یہ ہستیاں آج تک جہاں کوئی دشمن کے جتنے بھی تھے، کوئی ذرا سا بھی کوئی ان کو کہیں نظر نہیں آیا ایسی ذرا بات، تو پھر ہم چاہنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ اسی لیے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا، اپنے اخلاق سے، ہمارے کردار سے زینت بنو، شرمندگی کا سبب نہ بنو۔ یہ چھٹے ماہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ کہ میں نے جیسے کہا نا، دیکھ کر پہچان دے اخلاق کو، تو یہ احساس ہونا چاہیے جی میں نہیں چلتی اسلام کے اندر، اب میں کہ جو اپنی آدمی آدھا میں کو تابع کرنا پڑتا ہے دین کے جو ہے، یہاں جو ہے کہ میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، میں نہیں ہے۔ اور میں تو اکثر جو ہے 2-3 چیزوں کا، پہلی چیز اسلام نیچرل مذہب ہے، اسلام کے جتنے اصول ہیں گفتگو کر لیجئے، ہر اصول نیچرل ہے۔ دوسری چیز لاجیکل ہے، کم علمی کی بات ہے، یونیورسل لاجک جو ہے دلیل ہے جی، یہ فطرت، لاجک، اور تیسرا جو ہے قرآن حکیم جو تائید کرتا ہے ان کی جو ہے تائید۔ قرآن نے کہا کہ دین فطرت ہے، تو جو قرآن حکیم تھا اس کے ساتھ پھر اس کی عزیز وضاحت کرتی ہے۔ تو جو بھی چیز ہے، جو مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسرے کے پسند کرتا ہے۔ یہ ایک حدیث اگر جو ہے وہ انسان اس کو سمجھ لے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے پسند کرتا ہے، کوئی میری غیبت نہ کرے، مجھ سے حسد نہ کرے، مجھ سے مکاری نہ کرے، میری توہین نہ کرے، مجھے دھوکہ نہ دے، جتنی باتیں جو ہے اپنے لیے پسند کر، تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی ویسا ہی رہنا چاہیے۔ یہ مومن وہ ہے، یاد رکھے۔ تو اس ایک حدیث یعنی کمال ہے کہ معصوم کا آپ ایک کلمہ کا دیکھیں گے تو ایک کلمہ کتنے حیات کے مسائل پر احاطہ رکھتا ہے۔ اب ایک انفارمیشن کی آپ عرض کر دوں تو اس کے آگے لہذا میری مضمون اسلامی ریاست کے خطے میں بھی، تو بنی امیہ کا بادشاہ ہے، وہ 5ویں امام سے پوچھتا ہے نصیحت کیجئے، شام وہی ہے، تو امام نے کتنا، یعنی میں عرض کر رہا ہوں ایک جملہ معصوم کا جو ہے پورے حیات کے مسائل کو کور کرتا ہے۔ جیسے یہ فرمایا کہ اپنے لیے فرمایا تیری سلطنت میں یہ اسلامی ریاست کہتے ہیں، تو میرے امام نے ایک جملے میں سمو دیا ہے کہ تم میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو ایج میں بڑے ہیں، ایک برابر کے ہیں، ایک تم سے کم ایج ہے۔ جو بڑے ہیں ان کو اپنے والدین کی جگہ پر سمجھو، جو اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرتے ہو وہ ان کے ساتھ سلوک کرو، جو برابر کے ان کو بھائی سمجھو، جو بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے وہ اس کے ساتھ صلہ رحمی، اور جو بچے ہیں ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھو، جس طرح اولاد کے ساتھ نیکی و احسان کرتے ہو۔ تو یہ 3
اب اندازہ لگائیے حاکم وقت جو ہے اگر تمام پبلک کو اس 3 طرح سے سمجھے تو کون بھوکا رہ سکتا ہے، کون قتل کر سکتا ہے، کون برا ظلم کر سکتا ہے. یہ ہے امام کلام الامام امام الکلام جو ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اور کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اور بس یہ جو تبدیلی کی میں بات کر رہا ہوں کہ علماء کرام تو میں مصنفین نہیں وہ اس کا اثر کرے، لیکن یہ جاری رہنا چاہیے. کوشش یہ کیے جائے. میں کوشش کرتا ہوں، میں علم میں نہ میری کوئی حیثیت ہے، میں اپنے آپ کو اسی منزل پر سمجھتا ہوں اور عمل کی منزل پر بھی ہے، لیکن یہ کہ میں اپنے لیے میں جو گفتگو کرتا ہوں بخدا میں اپنے لیے گفتگو میرے نفس کی اپنی اصلاح کی سمجھتا ہوں، سامنے رکھتا ہوں کہ دوسرے کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے نفس کا بھی. ایک علامہ صاحب آپ مختلف پروگرامز میں، ایک تو آپ کا اپنا یہ چینل ہے، اس میں ذہنی جو فکر رکھنے والے ہیں، ایک جیسے خیالات رکھنے والے ہیں، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں جیسے مفتی منیب الرحمان یا الگ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے. تو ہم عموماً جو ان دنوں ماہ محرم سفر میں ہم اپنے دوستوں سے یاروں سے گھر میں ہی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں اگر دیگر فرقے کے لوگ بیٹھیں. تو آپ جب گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو ساتھ والی شخصیت کے آپ ان کو کچھ کہتے تھے کہ کوئی بات متاثر کرنے کی کوشش کرتے تھے، یا آپ صرف آڈینس سے آپ مخاطب؟ نہیں، جو ایسے مسئلہ آتا تھا جیسا کہ میں نے ابھی اس میں بیان کر چکا ہوں. میں کوشش کی جتنے وہاں پروگرام اگر تھے جس میں عیسائی بھی شریک ہوئے، ہندو بھی شریک ہوئے، ایسے پروگرام میں بھی وہ مجھے جاننے کا موقع ملا. تو میں تو ایک میرے آل محمد کا مقصد جو دین ہے وہ انسانیت کا نام ہے. اگر انسانیت نہیں ہے، جب انسانی نہیں ہے تو مذہب کائے کا؟ جی. اور پھر یہ کہ جب بات جو ہے جب سیاسی لیڈر برا کہتے ہیں، جب ہو جاتے سب آپس میں ایک ہو جاتے ہو، تو بھائی تم کیسے ہو؟ ہم سے تو وہ اچھے ہیں کہ وہ آپس میں مل جاتے ہیں، ہم مولوی ہو کر ایک دوسرے کے رہ جاتے ہیں. ہاں تو میرے خیر ان کے ساتھ پروگرام جو رہے، مولا کا شکر ہے، وہ میرے ساتھ عموماً جو ہے وہ اچھے پروگرام رہے ان کے سے. جو بھی موقع ملا تو اس میں 15 شعبان کے ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ وہ ساتھ تھا، تو اس میں میں نے ایک جملہ کہا. میں نے کہا کہ دیکھیے، ایک تو یہ ایک ہستی آنے والی ہے اس زمین پر، اور وہ ہستی وہ ہے جس کے تمام مذاہب آنے کا انتظار کر رہے ہیں. ہندو تک ہے اوتار کا، اسی طرح سب جو ہے اس کا جو ہے انتظار کر رہے ہیں. تو اس آنے والے کے جو ہے مسلمانوں کا بھی ہے کہ وہ آنے والا آئے گا، الہی نظام نافذ کرے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ قدرت نے کیا کیا، رسول کی ہر چیز میں اختلاف کر لیا، نماز میں اختلاف کیا، ہر چیز میں اختلاف کر لیا، دنیا میں آمد کی ظہور کی تاریخ میں اختلاف کر لیا. لیکن قدرت نے کیا انتظام کیا، آخر میں آ کر جس نے اس زمین پر اس کا نظام نافذ کرنا تھا، اس کے آنے کی تاریخ میں سب مسلمانوں کو متحد کر دیا. تو اس سے بڑھ کر اس کی کیا عظمت ہو سکتی ہے. تو ایسے جہاں موقع اور بھی گفتگو تھی، وہ موقع نہیں ہے. تو جہاں تک ہوا ہم نے ساتھ ساتھ ان کے کیا. امام سید الشہداء کے سلسلے میں بھی بیعت کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، تو ہم نے اس میں بھی کہا کہ بھائی بیعت جو ہے، یہ جملات کر دوں، باع یبیع بیعن، بیعت کے معنی بیچنا، خریدنا. جی. تو اب جو ہے ہم نماز روزہ کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز روزہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جنت کے لیے کرتے ہیں نا. جی. جب جنت اور نماز روزہ کس نے دی؟ رسول نے. جب رسول نے ہمیں نماز روزہ دیا تو ہم نے کہا کہ ہم نماز روزہ پڑھتے ہیں، آپ ایمان کے لائیں گے تو کیا ملے گا؟ رسول نے کہا جنت. تو جنت کیسے؟ تو رسول نے گارنٹی لی، گارنٹی ضمانت لی نا کہ جب شریعت کے احکام دے رہے ہیں. تو اب اس سے واضح ہوا کہ بیعت جو ہے رسول کی جاتی ہے اولاً، کیونکہ رسول جنت دلا سکتا ہے. جب جنت دلا سکتا ہے اس کی بیعت کی جاتی ہے، اور رسول معصوم ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ بات سبق ملی کہ پیغمبر کے بعد بھی جب بیعت اسی کی ہوگی کہ ہم نفس اس کو بیچ رہے ہیں نا، نفس دے رہے ہیں. تو اب ہم نفس بیچ رہے ہیں، قربان ہو رہے ہیں، جان قربان کر رہے ہیں کربلا میں جو ہے. تو اب وہ ادھر سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو جان کی قیمت سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر یاد رکھے کہ بیعت اس کی ہو سکتی ہے جو جنت دلا سکے، اور جنت وہی دلا سکتا ہے جن کو رسول نے جنت کا سردار کرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کوئی ہے ہی نہیں، بے شک. اچھا، کچھ ہی دیر میں ناظرین اذان کا وقفہ ہے، لیکن اس سے پہلے علامہ صاحب ایک مساوات کی بات ہوئی. ہمارے دین کا ایک اہم ترین جو ایک کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، سب برابر ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ ہم بعض اوقات مالی طور پہ یا جو ایک حیثیت ہے، کسی بھی آپ کا منصب ہے، کوئی نوکری ہے، کوئی بھی آپ کسی بھی جگہ اچھی سیٹ پہ ہے، تو آپ نیچے والے لوگوں کو بالکل حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس بارے میں کیا حکم ہے کہ آپ دوسروں کو بھی وہی مقام دیں یا کچھ اس طرح کی درجہ بندی؟ نہیں، سوال یہ کہ نوکری پر جس میں بیٹھتے ہیں، اگر جو ہے اس کا اپنا ادارہ بھی نہیں ہے تو وہ خود نوکر ہے.
اگر اپنی نوکر اس کے اوپر ہے تو اپنا نوکر سمجھتی ہے، تو وہاں اپنا جس کا نوکر ہے تو وہاں تو یس یس کرتا ہے، فرعونیت اپنے سے نیچے ہے، وہاں فرعونیت ظاہر ہوتی ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جہاں اقتدار کی منزل ہے تو اس اقتدار منزل اتنا ذہن میں رہے کہ اقتدار امیر المومنین کے جو ہے کوفے والوں سے کہا جب میں آیا تھا تو یہ میری عبا تھی، یہ میری زرہ تھی، میری سواری تھی، یہ تلوار تھی، اگر جاتے وقت اس میں اضافہ دیکھو تو علی نے خیانت کی ہے جی۔ تو پھر یہ ہے کہ پیغمبر مالک کائنات تھے، جب مالک کائنات مساکین کے ساتھ بیٹھ کے پہلو ملا کر بٹھاتے تھے، غربا بیٹھے ہوتے تھے ساتھ، ان کا پہلو ملا کر بٹھاتے تھے، جب رسول کا کلمہ پڑھتے تو فرعونیت کیوں آ جاتی ہے جی، فرعونیت کیوں آ جاتی ہے؟ تو یہ ان کے جتنے ان کے تحت میں ہوتے ہیں ان کے حقوق کا ذمہ دار وہ ان کا افسر اعلیٰ ہے۔ جہاں حقوق کا ذمہ دار ہے تو ان حقوق کے اگر وہ کوتاہی کرے گا تو 10 ہیں تو 10 کا اس کے اوپر اس کا الزام آئے گا جی۔ تو ان کے حقوق کا تحفظ کرنا اور ان کی اس محنت کی قدر کرنا تاکہ تمہاری محنت کی بھی قدر کی جائے، یہ جتنے کا اعمال ذہن میں یونیورسل لا ہے، وقت بدلتا ہے، گیو اینڈ ٹیک کا مسئلہ ہے، تم خدا کی مخلوق کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو جی، اس کا اجر خدا ضرور دے گا اس طریقے سے۔ اور جا رہے تھے شہر میں عادل، تو اس نے پوچھا کہ عدالت کیسے سیکھی، تو اس نے کہا کہ میں دیکھا تو ایک شخص نے ایک جانور کو پتھر مارا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی جی، آگے بڑھے میرے گھوڑے نے اس کو لات ماری، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور آگے بڑھے میرے گھوڑے کی جو ہے گڑھے میں ٹانگ گئی، وہ وہاں ٹوٹ گئی، اسی وقت ہی سارا کچھ گیو اینڈ ٹیک کا جو ہے۔ علامہ صاحب آگے اذان کا ٹائم ہے جی، ناظرین واپس آتے ہیں، ہدایت اسپیشل جاری ہے، اذان بریک کے بعد یہ پروگرام بھی، اس میں آپ کی کالز کو ہم شامل کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔